السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 10 محرم کو قبرستان جانے اور قبروں پر لپائی کرنے کے متعلق بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ تو دوستو، محرم الحرام میں لوگ قبرستان میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، یعنی پورا سال قبرستان میں نہیں جائیں گے، قبرستان کی صفائی بھی نہیں کریں گے اور قبرستان کا خیال بھی نہیں کریں گے، اور محرم میں قبرستان سے گھاس بھی کاٹ رہے ہیں، قبرستان سے درخت بھی صاف کر رہے ہیں، قبرستان کی قبریں بھی صاف کر رہے ہیں، راستے بھی بنا رہے ہیں۔ حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا کوئی ایسی گھاس اور ایسا درخت ہے جو گزرنے میں نقصان نہیں دیتا، تو اس کو کاٹنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے تو آپ کا کھچر تھا، وہ بھی دگ گیا۔ آپ رک گئے تو آپ نے فرمایا، یہ جو 2 قبریں ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنی کو منگایا، 2 ٹہنی یا ایک ٹہنی کے 2 حصے کیے، ایک ٹہنی ایک قبر پہ گاڑ دی اور ایک ٹہنی ایک قبر پہ گاڑ دی۔ تو آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہوتا تھا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے والے کو اس لیے عذاب ہوتا تھا کہ چغلیاں بہت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبز ٹہنی کی وجہ سے ان کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ تو یہ درخت تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی درخت رکاوٹ نہ ہو، اگر کوئی گھاس رکاوٹ نہ ہو تو اس کو تو کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بطور خاص اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، بیت الخلاء میں جائیں، استنجا کریں، اچھی طرح طہارت کا خیال کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں کو نہ لگ جائیں، بدن کو نہ لگ جائیں، چھینٹوں سے بچیں۔ اور چغلیاں اور چغل خوری یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہتان بہت بڑا جرم ہے، الزام بہت بڑا جرم ہے، غیبت بہت بڑا جرم ہے، چغلیاں کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہم کبھی نیک اعمال کر لیں، عبادات کر لیں تو ہم عبادات کو تباہ کر دیتے ہیں چغل خوری کی وجہ سے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے واپسی پر خود فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ خواتین کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، اپنی زبان کو محتاط نہیں رکھتی۔ زبان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی عزت کی گارنٹی دے، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، میں نبی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے بطور خاص یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد و عورت سب کے لیے ہے۔ زبان کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت، عفت اور پاک دامنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ بھی اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے عفت تباہ ہو، عزت تباہ ہو، گناہوں کا ماحول پیدا ہو۔ گناہوں کے ماحول سے دور رہنا چاہیے۔
گناہ کے ماحول سے بچنا چاہیے اور ایسے ماحول سے کنارہ کشی کریں کہ جو ماحول گناہوں کا ہے۔ بہرحال زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم الحرام میں قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھیں۔ اگر کوئی قبرستان جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، میں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن قبرستان یوں جانا، عورتیں قبرستان جا رہی ہیں، بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں، بھڑکیلے لباس پہن کے جا رہی ہیں، بجائے نیکی کے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، اور وہ جو آخرت کو یاد کرنے کا ماحول تھا اور آخرت کو برباد کرنے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس طرح تو قبرستان جانا محرم کے علاوہ میں بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی خاتون قبرستان جانا چاہے پردے کے ساتھ تو جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن بچنا چاہیے۔ ضرورت نہیں قبرستان جا کر اس نے کیا کرنا ہے، ایصال ثواب۔ ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہے، گھر میں نفل پڑھے بخش دے، گھر میں ذکر کرے اور بخش دے، کوئی صدقہ کرے تو ثواب کسی میت کو دے دے۔ ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبرستان جا کے کیا کرے گی۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ بطور خاص محرم کو قبرستان جانا ضروری سمجھنا اور خاص کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور محرم میں کالے لباس پہننے سے بچیں، ماتم سے بچیں، سینہ پیٹنے سے بچیں۔ محرم میں قبرستان کو جانا ضروری سمجھنا، اس سے بچیں۔ اور 10 محرم کو قبروں کی لپائی وغیرہ بھی کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ قبروں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے فی نفسہ تو درست ہے، لیکن کسی خاص دن مثلا 10 محرم کو کی تخصیص کرنا یا مسنون سمجھنا شرعاً درست نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا اب اگر کسی کی یہ نیت نہ بھی ہو تو پھر بھی اہل بدعت وغیرہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مخصوص دن میں قبروں کی لپائی کرنے سے اجتناب کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا